بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جدید تصویر کا مسئلہ آپ لوگ یاد کر لیں۔ جاندار کی شبیہ کی تفصیل اور اس کا حکم۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جاندار کی شبیہ کی 4 قسمیں تھیں۔ نمبر 1، مجسمہ، جس کو مورتی بھی کہتے ہیں، بت بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، تصویر، جو کاغذ پر بنائی جاتی ہے یا دیوار پر بنائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، عکس، جو آئینہ میں نظر آتا ہے، پانی پر نظر آتا ہے، یا کسی بھی چمکدار دھات پر نظر آتا ہے۔ نمبر 4، ظل، سایہ، جو دھوپ میں ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ روشنی میں، دھوپ میں انسان کا سایہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ حکم، ان 4 اقسام میں سے پہلی 2 قسمیں یعنی مجسمہ اور تصویر حرام ہے، اور آخری 2 قسمیں یعنی عکس اور سایہ جائز ہے۔ دوسری بات، آج کل ٹی وی کی اسکرین پر، کمپیوٹر کی اسکرین پر، موبائل کی اسکرین پر جو جاندار کی شبیہ نظر آ رہی ہے، اس کو ڈیجیٹل شبیہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، یہ ڈیجیٹل شبیہ اقسام 4 منصوصہ میں سے کسی قسم میں داخل ہے یا داخل نہیں۔ اگر کہا جائے کہ داخل نہیں، بلکہ یہ قسم خامس ہے اور غیر منصوص ہے، تو پھر اس کے حکم معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اقسام 4 میں سے کسی قسم پر قیاس کر کے ان میں سے کسی ایک قسم کا حکم اس کے لیے ثابت کیا جائے گا، اور قیاس کے ذریعے سے جو حکم ثابت کیا جاتا ہے اس کا مدار 2 باتوں پر ہے۔ نمبر 1، مقیس علیہ کے اندر علت کی تعیین۔ نمبر 2، مقیس اور غیر منصوص میں اس علت کا پایا جانا۔ ایک مثال کے ذریعے وضاحت، شراب حرام ہے، اب ہیرون اور چرس حرام ہے یا نہیں؟ اب اس کا حکم اس طرح معلوم کیا جائے گا کہ پہلے شراب کی حرمت کی علت کی تعیین کی جائے گی، اور وہ علت اسکار ہے، مسکر ہونا ہے، نشہ آور ہونا ہے۔ شراب کی حرمت اسکار ہے، میں مختلف تعبیرات کرتا ہوں۔ مسکر ہونا،
نشہ آور ہونا ہے۔ اب اس علت کو ہیرون اور چرس میں دیکھا جائے گا، چونکہ ہیرون اور چرس بھی مسکر ہے، ان میں یہ علت موجود ہے۔ اب شراب کا حکم ہیرون اور چرس کی طرف متعدی ہوگا، اور کہا جائے گا کہ ہیرون اور شراب علت حرمت کے پائے جانے کی وجہ سے حرام ہے، اگرچہ کوئی ہیروئن اور چرس کو شراب نہیں کہتا، اور نہ شراب کی تعریف ہیروئن اور چرس پر صادق ہے۔ شراب کی تعریف لکھی ہے نا، جو کھجور سے انگور سے اس میں ڈالا جائے، پکایا جائے اور یوں بنایا جائے، تو یہ جو شراب کی تعریف ہے اور حقیقت ہے یہ ہیرون پر تو صادق نہیں ہے، لیکن علت کے پائے جانے کی وجہ سے چرس کو اور ہیرون کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ میں قیاس کی تفصیل، اقسام اربع منصوصہ میں 2 قسمیں حرام ہیں اور 2 جائز ہیں۔ ان میں حرمت کی علت کیا ہے؟ حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ تعالی نے حرمت کی علت کی تعیین فرمائی ہے کہ علت حرمت مزاحات لخلق اللہ ہے، اپنے اختیار اور فعل سے صفت تخلیق میں اللہ تعالی کی نقالی کرنا۔ یہ ہمارا پورا کلام جاندار کے شبیہ سے متعلق چل رہا ہے، بے جان سے ہمارا کلام ہی نہیں چل رہا ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد سے رحمۃ اللہ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ جو کتاب ہے ایک حیات الحیوان، تو فرمایا اس میں کیڑے اور جانور دونوں میں فرق یہ کیا ہے کہ جس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں وہ کیڑا ہے، وہ جانور نہیں ہے، جاندہ وہ تو ہے لیکن ہے کیڑا، اور جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہے وہ پھر آگے جانوروں میں داخل ہوگا۔ تو آگے جس میں ریڑھ کی ہڈی ہے اس کی پھر اقسام ہے، گدھا بھی ہے، کتا بھی ہے، مچھلی بھی ہے، اور گائے بائل، بھینس، اونٹ، یہ ساری چیزیں اس میں پھر داخل ہے۔ اب آگے جتنے بانس ہوگی جانوروں میں تو ان میں سے کیڑا نکل گیا، جس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے اس میں نکل جائے گا۔ تو فرمایا جو جھینگا ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے تو وہ کس میں داخل ہے؟ کیڑوں میں، اور کیڑے حرام ہے تو جھینگا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر ہمارے اور آپ کی بات جاندار کی شبیہ میں ہے، کس میں ہے؟ تو یہاں پر علل بھی جو بیان کی جائیں گی اور حضرات فقہ کرام نے جو علت بیان فرمائی ہے وہ بھی جاندار کی شبیہ کی علتیں ہیں۔ مجھے خود اس دن کسی نے کہا کہ مزاحات لخلق اللہ، تو وہ تو درخت میں بھی ہے، وہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز فرما دیا ہے اس میں تو ہمارا کلام ہے ہی نہیں، فقہ کرام ان کے لیے علت بیان ہی نہیں کرتے۔ جو جائز ہے وہ تو جائز ہے، جو جائز نہیں ہے یا جس میں 2 قسمیں ہیں کہ بعض جائز بعض ناجائز، وہاں پر علت بتانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جاندار کی شبیہ عکس بھی ہے لیکن وہ جائز ہے، جاندار کی شبیہ ذل بھی ہے لیکن وہ جائز ہے، اور جاندار کی شبیہ مجسمہ ہے، جاندار کی شبیہ تصویر ہے، وہ ناجائز ہے۔
تو علت اس کے لیے ہے، جاندار کی شبیہ کے لیے، بے جان کی شبیہ کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو پہلے سے نکل گیا کہ بے جان کی شبیہ کی تمام اقسام کیا ہے؟ جائز ہے۔ آگے جاندار کی شبیہ بعض جائز اور بعض ناجائز، تو ان کے لیے حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے علت بیان فرمائی ہے۔ بے جان کی شبیہ تمام کے تمام کیا ہے؟ فی نفسی جائز ہے۔ اب عدم جواز کی کوئی اور بات آ جائے وہ اور بات ہے، جیسے صلیب ہے، بے جان ہے لیکن وہ شعار ہے کس کا؟ تو اور بات ہے۔ تو کوئی اور وجہ اس کی حرمت کی آ جائے، باقی فی نفسی شبیہ جائز ہے۔ اب یہ علت اسکرین کی شبیہ میں، ڈیجیٹل شبیہ میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ ڈیجیٹل شبیہ جس کیمرے کے ذریعے سے حاصل کی گئی ہے، وہ کیمرہ خود بخود بنا ہے یا انسان کے فعل اور اختیار سے بنا ہے؟ پھر اس نے خود بخود اس شبیہ کو بنایا یا کسی انسان نے اس کیمرے کو چلایا اور اس کے چلانے سے اس نے شبیہ کو بنایا؟ پھر یہ شبیہ کیمرے کے اندر خود بخود محفوظ ہو گئی یا انسان نے اپنے اختیار سے اس کو محفوظ کیا؟ اور نمبر 4، پھر اسکرین پر خود بخود آتی ہے یہ شبیہ یا انسان کوئی کچھ کر کے وہ اسکرین پر دکھاتا ہے؟ انسان کے عمل سے وہ اسکرین پر آتی ہے۔ تو اول سے لے کر آخر تک یہ سارا کا سارا کام انسان کی اختیار اور انسان کے فعل سے ہوتا ہے۔ یہ پوری جو نقالی ہے یہ کہاں سے ہے؟ انسان کے اختیار اور فعل سے ہے، اور انسان کے اختیار اور فعل سے جو نقالی ہے وہ حرمت کی علت ہے۔ یہ اسکرین پر جو جاندار کی شبیہ کی نقالی ہے یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ اول تا آخر انسان کے اختیار اور فعل سے ہے، اور انسان کے اختیار اور فعل سے نقالی کو مزاحات لخلق اللہ کہتے ہیں، جو حرمت کی علت ہے۔ تو اب اس کے اندر حرمت کی علت کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب اگر کوئی کہے اس پر تصویر کی تعریف صادق نہیں، اس پر مجسمہ کی تعریف صادق نہیں، یا اس کو کوئی تصویر نہیں کہتے یا کوئی مجسمہ نہیں کہتے، بلکہ اس کو تو اشباہ بالعکس کہا جاتا ہے، ہم کہیں گے اس کو اشباہ بالعکس کوئی کہے، کوئی اشباہ بالذل کہے، کوئی اس کو حبس عکس کہے، جو بھی کہے، نام پر مدار نہیں ہے، مدار کس پر ہے؟ علت پر ہے۔ حرمت کی علت موجود ہے تو حرمت کا حکم لگے گا، متعدی ہوگا۔ اگر حلت کی علت موجود ہے تو علت کا حکم، تو حلت کی علت کیا ہے؟ کہ جاندار کی شبیہ انسان کے اختیار اور فعل کے بغیر ہو بنے، جو اس کے فعل اور اختیار کے بغیر ہو جو شبیہ بنے تو وہ حلال ہے۔ اب اگر یہ شبیہ انسان کے اختیار اور فعل کے بغیر ہے تو پھر تو حلال جائز، اور اگر انسان کے اختیار اور فعل کے بعد ہے تو پھر ناجائز ہو۔ یہ حرمت کی علت۔ یہ جو تعین علت ہے، تعین علت ہے، یہ تعین علت منصوص کے اندر یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، یہ حضرات فقہ کرام رحم اللہ کا کام ہے۔ ہم اور آپ اس درجے کے علماء نہیں ہیں کہ ہم منصوص کے اندر منصوص کے حکم کی علت کی تعین کر سکے۔ آپ لوگ جانتے ہیں اصول فقہ کی کتابوں میں کہ
منصوص کے اندر متعدد اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سے کون سا وصف علت بن سکتا ہے، کون سا وصف نہیں بن سکتا، اس کے لیے جو معیار ہے وہ ہر امام علیہ الرحمہ نے اپنا مقرر کیا ہے۔ ہمارے امام علیہ الرحمہ نے جو معیار مقرر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس وصف میں عدل اور صلاح، عدالت اور صلاح یہ دو باتیں جمع ہو جائیں تو وہ وصف علت بن سکتا ہے، اور جس میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں وہ علت نہیں بن سکتا۔ باقی یہ ہے کہ عدل اور وصف کو معیار کیوں بنایا، یہ مجتہد کا کام ہے، ہمارا اور کا کام ہو، یہ بات ہم نہیں جانتے۔ پھر آگے اس کا فیصلہ کہ کس وصف میں عدل اور وصف ہے، یہ بھی ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ بھی مجتہد کا کام ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ منصوص کے اندر اوصاف متعددہ میں سے اگر مجتہد نے خود، حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ خود کسی علت کی تعین فرمائی ہے، کسی وصف کو علت بنایا ہے، بس ہمارے لیے مسئلہ کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ ہم اسی وصف کو کیا بنائیں گے، علت بنائیں گے۔ اس لیے اس کتاب میں آپ کو ابھی یہ سنائیں گے کہ کئی حوالے ہیں جن میں مضاحات لخلق اللہ کو کیا بنایا گیا ہے، علت بنایا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرشتوں کا نہ آنا یہ علت ہے، بعض لوگوں نے تعبد کو علت بنایا کہ اس کی پہلے زمانے میں عبادت ہوتی تھی، یہ علت ہے، اب عبادت نہیں اور علت ختم ہو گئی، مختلف کہیں گے۔ لیکن حضرات فقہ کرام رحمہ اللہ نے جس چیز کو علت بنایا ہے، وصف کو وہ کیا ہے، مضاحات لخلق اللہ کو بنایا ہے۔ اور اگر کسی نے کسی اور چیز کو بھی علت بنایا ہے تو اگر ہم یہ بھی کہہ لیں کہ اس کی حرمت کی علتیں متعدد ہیں، تو آپ لوگ جانتے ہیں کوئی بھی علت موجود ہو جائے تو حکم لگے گا۔ جیسے آپ کو بھوک لگی ہے، اب اس کے ازالے کے اسباب مختلف ہیں، بریانی کھا لو تو بھی، روٹی اور سالن کھا لو تو بھی ہو جائے گا، اور بعض لوگ ذکر کر لیتے ہیں تو بھی بھوک کا ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس درجے میں ہم کو پہنچائیں کہ ذکر اللہ سے ہماری بھوک کا ازالہ ہو جائے، تو یہ علت کی تعین ان کا کام ہے۔ باقی ہے کہ وہ علت آپ جو مقیس ہے اور جو غیر منصوص ہے اس میں ہر ایک دیکھ سکتا ہے کہ ہے یا نہیں، اگر ہے تو وہ حکم متعدی ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو حکم متعدی نہیں ہوگا۔ نمبر 5، علت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علت مستنبطہ، جو حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہو اور نص میں اس علت کا ذکر نہ ہو۔ نمبر 2، علت منصوصہ، جس کا ذکر نص میں ہو۔ حکم، علت منصوصہ سے جو حکم فرع میں ثابت ہوگا وہ یقینی حکم ہوگا، اور علت مستنبطہ سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے۔ جاندار کی شبیہ سے متعلق جو علت حرمت ہے وہ علت منصوصہ ہے، لہذا یہاں فرع میں اور جریج شبیہ میں جو حکم ثابت ہوگا وہ یقینی حکم ہوگا، نہ کہ ظنی۔ نمبر 6، اگر یہ کہا جائے کہ یہ ڈیجیٹل شبیہ اور اسکرین کی شبیہ
اقسام اربع میں سے بعض اقسام میں داخل ہے، لہذا جس قسم میں داخل ہے جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے۔ تصویر میں داخل ہے تو تصویر کی طرح حرام ہے، عکس میں داخل ہے عکس کی طرح جائز ہے۔ دخول کا قاعدہ، حضرات اکابر علیہم الرحمٰ نے شبیہ جائز اور شبیہ ناجائز کے درمیان فرق کے لیے دو قاعدے اور ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ انہیں کون سی شبیہ جائز شبیہ میں داخل ہے، انہیں عکس اور ذل میں داخل ہے، اور کون سی شبیہ ناجائز یعنی تصویر اور مجسمہ میں داخل ہے۔ نمبر 1، جو شبیہ اپنے اصل اور ذو شبیہ کی تابع ہے تو تابعیت کے زمانے میں وہ شبیہ جائز ہے اور عکس اور ذل میں داخل ہے، اور جب تابعیت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ناجائز شبیہ یعنی تصویر وغیرہ میں داخل اور ناجائز ہے۔ اسکرین کی شبیہ اپنے اصل اور ذو شبیہ کا تابع ہے یا نہیں؟ سب کو معلوم ہے کہ تابع نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو قبر میں چلے جاتے ہیں اور ان کی شبیہ یہاں پر کود رہی ہے۔ اگر یہ تابع ہے تو یہ کہاں ہونا چاہیے؟ قبر میں ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ادھر مولانا کھانا کھا رہے ہیں اور اس کی شبیہ بیان کر رہی ہے۔ اگر تابع ہے تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو، آپ آئینہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ ہاتھ ہلائیں، وہ کیا ہلائے گا؟ ہاتھ۔ آپ پاؤں ہلائیں تو وہ بھی، آپ زبان نکالیں وہ بھی۔ اگر آپ ہاتھ ہلا رہے ہیں اور وہ پاؤں ہلا رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ تابع نہیں ہے۔ بس ایک قاعدہ یہ بیان کیا ہے کہ شبیہ کو دیکھو، ذو شبیہ یعنی جس کو شبیہ ہے اس کے تابع ہے یا نہیں۔ اگر تابع ہے تو جائز ہے، اور اگر تابع نہیں ہے تو ناجائز۔ اب اسکرین کی شبیہ جو اصل اور ذو شبیہ ہے تو اس کے تابع نہیں ہے۔ جب تابع نہیں ہے تو یہ کس میں داخل ہے؟ حرام شبیہ میں داخل ہے، اور تصویر کا حکم جو ہے وہی اس کا ہے۔ تو دوسرا قاعدہ، جو شبیہ اپنے وجود میں اور بننے میں کسی انسان کے اختیار اور صنعت کا محتاج نہ ہو، اس کے بغیر خود بخود بنتی ہو، وہ جائز ہے، وہ عکس اور ذل میں داخل ہے اور جائز ہے۔ اور جو شبیہ اپنے وجود میں اور بننے میں انسان کی اختیار اور صنعت کی محتاج ہے وہ ناجائز، وہ تصویر میں اور مجسمہ میں داخل اور ناجائز ہے۔ اب ڈیجیٹل اور اسکرین کی شبیہ پر غور کیا جائے کہ یہ اپنے وجود میں اور بننے میں کسی انسان کے اختیار اور صنعت کی محتاج ہے یا نہیں، تو ظاہر ہے کہ محتاج ہے، لہذا یہ تصویر میں داخل اور ناجائز اور حرام۔